اور میں نعت پیش کرنے کے لیے امان ظہور کو دعوت دیتا ہوں۔ کائنات کمائے دامان رحمت للعالمین، کائنات کمائے دامان رحمت للعالمین، جان کو تا جان جانان رحمت للعالمین، جان کو تا جان جانان رحمت للعالمین، یسن کہہ چھینال آسان تس ونان تن ژوٗرِ پٲٹھۍ، یسن کہہ چھینال آسان تس ونان تن ژوٗرِ پٲٹھۍ، ذاتِ غارس ماچھ بامان رحمت للعالمین، ذاتِ غارس ماچھ بامان رحمت للعالمین، بوچھ ہتن کھیاوان تہٕ چاوان پان روزان روزدار، بوچھ ہتن کھیاوان تہٕ چاوان پان روزان روزدار، پھاکگی ہُنٛد شکھن باوان رحمت للعالمین، فاکگی ہُنٛد شکھن باوان رحمت للعالمین، بوز کِتھ پٲٹھۍ رحمت للعالمین تس ناو پیوٚو، بوز کِتھ پٲٹھۍ رحمت للعالمین تس ناو پیوٚو، آدمس انسان بناوان رحمت للعالمین، آدمس انسان بناوان رحمت للعالمین، کائنات کمائے دامان رحمت للعالمین۔ معزز علماء کرام، قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عظیم اور بنیادی موضوع پر چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے ایمان کی اہمیت۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے بلکہ یہی وہ حقیقت ہے جس پر ہماری دنیا بھی قائم ہے اور آخرت بھی، ہماری عبادت بھی اسی سے ہے اور ہماری نجات بھی۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین، اس کی ذات پر مکمل اعتماد اور اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، فرشتوں پر یقین رکھا جائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے، تمام انبیاء اور رسول کو سچا مانا جائے، قیامت کے دن پر یقین رکھا جائے اور سچی اور اچھی بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے سمجھایا جائے۔ یہی ایمان انسان کو انسان بناتا ہے اور یہی ایمان بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔
قرآن میں ایمان کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ایمان کا ذکر فرمایا ہے، تقریباً ہر جگہ۔ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کو جوڑا گیا ہے تاکہ ہمیں سمجھایا جا سکے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ عمل کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان لے آؤ۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتی ہے کہ ایمان کو تازہ رکھنا، مضبوط بنانا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، ایمان انسان کو پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ایمان والا انسان تنہائی میں بھی گناہ سے ڈرتا ہے، مجمع میں بھی حق بات کرنے سے نہیں گھبراتا، مصیبت میں صبر کرتا ہے، نعمت میں شکر ادا کرتا ہے۔ ایمان ہی وہ طاقت ہے جو کمزور انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، جو ٹوٹے دل کو جوڑ دیتی ہے اور جو گناہوں میں ڈوبے انسان کو پاکیزگی کی طرف لے آتی ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کبھی بیماری، کبھی غربت، کبھی ناکامی، کبھی دل کا ٹوٹ جانا۔ ایسے وقت میں اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو تو وہ مایوس، نا امید اور شکوی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہو تو وہ کہتا ہے یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا رب میرے لیے بہتر ہی چاہتا ہے۔ یہی یقین، یہی ایمان انسان کو گرنے نہیں دیتا۔ دنیا کو ٹھکرا کر ایمان کو تھاما، شہرت کو چھوڑ کر اخلاق کو اپنایا، نفس کو مار کر رب کو راضی کیا۔ یہ چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی مال میں نہیں، عہدے میں نہیں، بلکہ ایمان کی سلامتی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں، طائف کی پتھروں میں، مدینے کی ریاست میں ہر جگہ ایمان کی دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، اور اچھے اخلاق صرف اس کے ہوتے ہیں جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان صرف نماز، روزہ اور تلاوت کا محدود نہیں ہے۔ ایمان کا ثبوت سچائی میں ہے، امانت میں ہے، والدین کے ادب میں ہے، پڑوسوں کے حق میں ہے، یتیم، غریب اور کمزور کے ساتھ رحم میں ہے۔ اگر عبادت زیادہ ہو مگر اخلاق خراب ہو تو ایمان خطرے میں ہے۔ ایمان کی کمزوری کے نقصانات: جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے گناہ آسان لگنے لگتے ہیں، حرام معمولی بن جاتا ہے، نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرو کیونکہ سب سے پہلے یہی چھن جاتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ: اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، ذکر الہی کو اپنانا ہوگا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ یہی راستہ ہے ایمان کی مضبوطی کا۔ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام: اے نوجوانوں، دنیا تمہیں بہت کچھ دکھائے گی، بہت کچھ بہکائے گی، مگر یاد رکھنا جس کے پاس ایمان ہے وہ کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ فیشن، شہرت اور دولت عارضی ہے مگر ایمان دائمی کامیابی ہے۔ آخرت میں یاد رکھو، قبر میں نہ مال جائے گا، نہ عہدہ، نہ رشتے، صرف ایمان اور عمل ساتھ جائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان کو زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا نصیب فرما، ہمارے انجام کو ایمان کے ساتھ بہتر فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ واقعی وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت پر چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی ستون ہے۔ جس طرح جسم کے لیے کھانا ضروری ہے اسی طرح روح کے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھنے سے ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ یہی احساس ہمیں برے کاموں سے روکتا اور اچھے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز انسان میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ وقت پر نماز پڑھنے والا طالب علم وقت کی قدر کرنا سیکھتا ہے۔ وضو سب میں کھڑا ہونا، امام کی پیروی کرنا، یہ سب ہمیں صفائی، اتحاد اور اطاعت کا درس دیتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو نماز اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اللہ کے قریب ہونے سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ خاص طور پر طلباء کو بچپن ہی سے نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہی عادت آگے چل کر کامیابی زندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا آج کا موضوع ہے درسگاہ کے آداب۔ امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ پہلا، درسگاہ نوری علم کی جگہ ہے۔ دوسرا، علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ تیسرا، استاد علم کا امین ہوتا ہے۔ چوتھا، استاد کے سامنے آواز پست رکھی جائے۔ پانچواں، صاف لباس میں آنا چاہیے۔ چھٹا، وقت کی پابندی ضروری ہونی چاہیے۔ ساتواں، استاد کی بات غور سے سننی چاہیے۔ آٹھواں، شور و گل اور ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نواں، سبق کے دوران غیر ضروری حرکت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دسواں، درسگاہ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ گیارہواں، علم کا آغاز اللہ کے نام سے اور اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بارہواں، استاد کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ باقی وسلام۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ قرآن مجید ہمیں صحیح اور غلط میں فرق سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارے، والدین کے ساتھ کیسا احترام کرے، اور اساتذہ کے ساتھ کیسا احترام کرے، اور معاشرے میں ایک اچھا انسان کیسے بنے۔ جو انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ قرآن مجید دلوں کو سکون دیتا ہے۔ جب انسان پریشان یا غمگین ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کو راحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور قرآن سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن ہمیں علم، صبر، سچائی اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے قرآن بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ہمیں محنت، دیانتداری اور اچھے کردار کا سبق دیتی ہے۔ جو طالب علم قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا، لیکن یہ سفارش اسی کے لیے ہوگی جو قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن ضرور پڑھیں اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ قرآن وہ نور ہے جو دلوں کو جگا دیتا ہے۔ قرآن وہ نور ہے جو دلوں کو جگا دیتا ہے، بھٹکی ہوئی روح کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ لفظ نہیں، یہ رب کا پیغام ہے بندوں کے لیے۔ لفظ نہیں، یہ رب کا پیغام ہے بندوں کے لیے۔ پڑھنے والا خود کو رب کے قریب پا لیتا ہے۔ آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے علم کی اہمیت۔ علم انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ علم ہی انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر شعور اور آگاہی کی روشنی عطا کرتا ہے۔ ایک باعلم انسان نہ صرف اپنی زندگی بہتر بناتا ہے بلکہ اپنے خاندان اور معاشرے کی ترقی میں بھی ایک اہم کردار عطا کرتا ہے۔ علم انسان کو غلط اور صحیح میں فرق سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں اچھے فیصلے لینے، مسائل حل کرنے اور اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ بغیر علم کے انسان اندھی تقلید کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ علم ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ علم قوموں کے لیے ترقی کی بنیاد ہے۔ جن قوموں نے تعلیم کو اہمیت دی وہ دنیا میں ترقی یافتہ کہلائیں۔ اگر ہم ایک مضبوط اور خوشحال ماحول چاہتے ہیں تو ہمیں علم کو عام کرنا ہوگا۔ آج کے دور میں سائنس، ٹیکنالوجی، ان میں جو ترقی نظر آتی ہے یہ سب علم کا نتیجہ ہے۔ علم نہ صرف دنیائی کامیابی بلکہ روحانی ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی علم حاصل کرنے کا
بہت زور دیا گیا ہے۔ علم انسان کو ایک بہتر انسان اور ذمہ دار انسان بناتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم روشنی مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ علم انسان کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے۔ یہ ہمیں اچھے اخلاق، سچائی اور انصاف کی راہ دکھاتی ہے۔ ایک باعلم انسان نہ صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے بلکہ دوسروں کے فائدے کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ علم ہمیں برداشت، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے، جس سے معاشر پر امن بنتا ہے۔ شکریہ۔ میرا آج کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ بدلے کے دن کو قیامت کہتے ہیں، جس دن سور پھونکا جائے، ساری مخلوق مر جائے گی، تمام زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت کا دن متعین ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، لوگ اپنی ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگے، امانت میں خیانت ہونے لگے، گانا بجانے اور ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے، پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگے، بے علم اور کم علم سردار بن جائے، چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جیسے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہوں گے، کانا دجال نکلے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں فساد مچائے گی، سورج مغرب سے نکلے گا، قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، سارے مسلمان مار جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جب ساری نشانیاں ظاہر ہو جائے گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوق مر جائے گی اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ جن کو بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہے، ایک مدت ایسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ باقی وسلام۔ میرا آج کا موضوع ہے روزہ رکھنے کے جسمانی اور روحانی فائدے۔ پہلا، روزہ انسان کو صبر اور شکر کرنے والا بناتا ہے۔ دوسرا، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا، روزہ رکھنے سے اخلاق و روحانیت کی قوتیں پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا، روزہ انسان کے دل و دماغ کو روشن بناتا ہے۔ پانچواں، روزہ میں بھوک پیاس کی تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ چھٹا، روزہ رکھنے سے انسان میں انکساری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ساتواں، روزہ دار ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آٹھواں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ نواں، روزہ انسان میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 10واں، روزہ رکھنے سے انسان میں غریبوں کی ضرورتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ 11واں، روزہ جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ 12واں، روزہ رکھنے سے جسم میں موجود فاسد معدے خشک ہو جاتے ہیں۔ روزہ دماغی کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ باقی وسلام۔ قرآن کا مفہوم انہیں کون بتائے، قرآن کا مفہوم انہیں کون بتائے، آنکھوں سے جو چہروں کی تلاوت نہیں کرتے۔ صدر معزز استاذہ اکرام، حاضرین محفل اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عظیم الشان موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا اعزاز مل رہا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ ساتھیوں، سورۃ الحشر میں اللہ رحمان فرماتے ہیں، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے محبوب رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے اور تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔
قرآن اللہ کا وہ معجزہ ہے جس میں زندگی کا ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے، جس کا اعتراف جدید سائنس اور غیر مسلم بھی بارہا کر چکے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہے، لیکن اس کی آیات میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ قرآن کریم کی عظمت اور شان کو لفظوں میں بیان کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو قرآن نہیں ہے۔ باقی والسلام۔ آج میں آپ کے سامنے سود کی موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سود اس اضافی رقم کو کہتے ہیں جو قرض دینے والے اصل رقم کے علاوہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 10,000 روپے قرض دے اور 11,000 روپے واپس لے تو 1,000 روپے سود کہلاتے ہیں۔ اسلام میں سود کو سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ایک شخص بغیر محنت کے دوسرے کا حق کھاتا ہے۔ سود سے مال تو بڑھتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ سود کی باعث معاشر میں غریب اور امیر کا فرق بڑھا جائے گا، غریب مزید غریب اور امیر مزید غریب ہو جائے گا۔ سود کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہے۔ سود قرض، ربا النسیہ، یہ وہ سود ہے جو قرض پر لیا یا دیا جائے۔ سود تجارت، ربا الفصل، یہ سود خریدی میں ہوتا ہے، خاص طور پر جب ایک ہی چیز کو نہ برابر مقدار میں بدلا جائے۔ مثال 1 کلو گندم دے کر 1.5 کلو گندم لینا۔ اسلام ہمیں اس کے بدلے قرض حسنہ یعنی بغیر سود کے دینے کی تعلیم دیتا ہے اور کاروبار میں نفع و نقصان کو آپس میں بدل کر دینے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والے، سود دینے والے، سود لکھنے والے اور سود کے گواہی پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف سود لینے نہیں بلکہ سود دینے میں مدد کرنے بھی گناہ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ پورا معاشر سود سے پاک ہو، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے بچنے اور حلال کمائی کو اختیار کریں کیونکہ حلال کمائی سکون اور برکت ہے۔ آخری میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا موضوع ہے روزمرہ کی دعائیں جو ہم سب کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں پڑھنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ پہلا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اے اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھول جائے تو یہ پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ سونے سے پہلے کی دعا، اللہم بسمک اموت وحیا۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیری نام سے مرتا اور جیتا ہوں۔ نیند سے جاگنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرح دوبارہ اٹھایا۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا۔ غفرانک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ باقی وسلم۔ میرا آج کا موضوع ہے نماز کے فرائض۔ نماز میں کل 13 فرائض ہے۔ نماز کے باہر 7 چیزیں ہیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا بدن کا پاک ہونا، دوسرا جگہ کا پاک ہونا، تیسرا نماز کا وقت ہونا، چوتھا کپڑوں کا پاک ہونا، پانچواں سطر کا چھپانا، چھٹا قبلے کی طرح رخ کرنا، ساتواں نیت کرنا۔ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان نماز کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا تکبیر تحریم کرنا، دوسرا قیام کرنا، تیسرا قرات کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں 2 سجدے کرنا، چھٹا قاعدہ آخر میں تشہد میں یعنی اتحیاتوں کی مقدار میں بیٹھنا۔ باقی وسلم۔ میرا آج کا موضوع ہے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، اور میں اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی سنانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن لکم تبعون وإنا ان شاء اللہ بکم اللاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم عافیتہ ویغفر اللہ لنا ولکم ویرحمنا اللہ ایانا ویاکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج مجھے آپ کے سامنے اخلاقیات کی اہمیت پر چند خیالات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں بولنے، سننے اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ حضرت، اخلاق انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ ایک انسان کی عظمت اس کے لباس، دولت یا طاقت سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق سے پہچانی جاتی ہے۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق سے مراد انسان کی وہ رویہ ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ اختیار کرتا ہے، جیسے سچ بولنا، وعدہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا وغیرہ۔ اگر کسی انسان کے پاس علم ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو وہ علم بھی فائدہ نہیں دیتا۔ گھر میں والدین کی خدمت کرنا، بھائی بہنوں سے محبت کرنا اور بزرگوں کا خیال رکھنا اچھے اخلاق ہے۔ اساتذہ کا ادب، ساتھیوں سے اچھا سلوک کرنا اور عظمت داری اختیار کرنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ معاشرے میں کمزور کی مدد کرنا، سچے، عدل اور محبت پھیلانا اخلاقیات کا حصہ ہے۔ اسلام نے اخلاقیات پر بہت زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا کہ میں اخلاق کو کامل کر دوں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ آج کے دور میں بدتمیزی، جھوٹ اور نفرت عام ہو گئی ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر لوگ کچھ سمجھ بغیر لکھ بھی سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاق انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر ہم اچھا اخلاق اپنائے تو ہم ایک بہتر فرد اور ایک اچھا معاشرے بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے حمد۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں۔
अल्लाह के ऊपर कुछ नहीं, अल्लाह से छुपा हुआ कुछ नहीं, अल्लाह जैसा कुछ नहीं, अल्लाह की मिसाल कुछ नहीं। अल्लाह शक्ल से पाक है, अल्लाह रंग रूप से पाक है, अल्लाह जुल्म जाहिल से पाक है, अल्लाह की खजानों की कोई हद नहीं। समंदर जिसको देना हो इसे कतरा नहीं कहते, समंदर जिसको देना हो इसे कतरा नहीं देते, खुदा अपने चहीते को कभी दुनिया नहीं देता। बाकी वसलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है गुनाहों से बचने का तरीका। इंसान एक समाजी मखलूक है, उसे मुआशरे के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जब इंसान कोई गलत काम करता है या इखलाकी व कानूनी हदूद पार करता है तो वो गुनाह कहलाता है। इंसान के लिए गुनाह की शख्सियत और माशरे दोनों के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए इनसे बचना बेहद ज़रूरी है। गुनाहों से बचने का सबसे मौसर तरीका अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत है। तालीम इंसान को सही और गलत में फ़र्क सिखाती है। वालिदैन और असातिज़ा की अच्छी तरबियत बच्चे के किरदार को मजबूत बनाती है और उसे बुरे कामों से रोकती है। दूसरा अहम ज़रिया अच्छी सोहबत है। इंसान अपनी सोहबत से बहुत असर कबूल करता है। नेक और सालिहा लोगों की सोहबत इंसान को अच्छे रास्ते पर चलने की तरगीब देती है, जबकि बुरी सोहबत गुनाहों की तरफ ले जाती है। इसके अलावा दीनी और इखलाकी इकरार पर अमल करना भी गुनाहों से बचने का एक बेहतरीन ज़रिया है। सच्चाई, ईमानदारी और नेकी इंसान के किरदार को संवारती है। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान अच्छी तालीम हासिल करे, नेक सोहबत इख्तियार करे और अपने नफ्स को काबू में रखे तो गुनाह से बच सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है। बाकी वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैज़ान खालिद है और मेरा आज का मौजू माँ बाप की फर्मा बरदारी पर है। सोचो, अगर एक दिन उठकर अपनी माँ की आवाज़ ना सुन पाओ और अपने बाप का साया सर पर ना हो, ज़िंदगी कैसी लगेगी। लेकिन दिल बिल्कुल खाली होगा। यही एहसास हमें बताता है कि माँ बाप सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाला सबसे बड़ी रहमत और नियामत है। माँ ने हमें जिस्म का हिस्सा बनाकर तकलीफ़ और मुश्किलात के साथ जन्म दिया। वो रातों को जागकर हमें सुलाती रही, अपनी नींद अपनी खुशी हटाकर अपनी सेहत तक कुर्बान करती रही। जब हम बोलना भी नहीं जानते थे तब वो हमारी खामोशी समझ जाती थी। बाप ने छुपाकर हमें रोज़ी, तालीम और बेहतर ज़िंदगी देने के लिए मेहनत की। धूप हो या बरसात, दर्द हो या परेशानी, बाप का कदम कभी रुकता नहीं, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल होता है। इस्लाम ने माँ बाप को बहुत बुलंद मुकाम दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। तो अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए खुद दुआ दी। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम कर जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ एहसास करो, उनसे नरमी से बात करो और उनके लिए दुआ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ये जिंदगी का रास्ता है। जिस माँ बाप की खिदमत इबादत बन जाती है और उनकी खुशी अल्लाह की रज़ा बन जाती है। लेकिन अफसोस, आज हम छोटी छोटी बातों पर उनसे तेज बात कर लेते हैं। उनकी नसीहत को पुरानी सोच कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में उनके लिए वक्त निकालना मुश्किल समझते हैं। लेकिन याद रखना, जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, उन्हीं हाथों को जब हमारी ज़रूरत होती है तब हम पीछे हट जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सुबह सुबह माँ बाप को सिर्फ ऐसे जाकर देखा, न सलाम की न दुआ किया, तो उसके लिए जन्नत में 2 दरवाजे बंद किए जाएंगे।
माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल जाती है, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज्जत की जाए। वालिदैन सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है, वालिदैन सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। अल्लाह सलामत रखे सबकी बादशाही। माँ बाप का हुकूक सिर्फ उनकी बात मान लेना नहीं है, बल्कि उनसे मोहब्बत से बात करना, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना, उनके दर्द को अपना दर्द समझकर और उनके लिए दुआ करना भी है। अगर वो बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाए तो हमें उनकी कमज़ोरी को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि रहमत समझना चाहिए, क्योंकि आज वो हमारे सहारे के मोहताज है, कल हम भी किसी के सहारे के मोहताज होंगे। आखिर मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आज ही अपनी माँ के हाथ चूम लो और अपने बाप के कंधे पर सर रखकर उनके शुक्रिया अदा करो और अपनी ज़िंदगी को उनकी खुशी के साथ जोड़ कर वादा करो, क्योंकि जो माँ बाप को राज़ी करता है वो अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं, और यही असल कामयाबी है। अल्लाह हमें माँ बाप का हद अदा करने वाला बनाए, आमीन। मेरा आज का मौजू है ज़कात। क्या है ज़कात? ज़कात इस्लाम का एक अहम फ़र्ज़ है। ये हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके पास ज़्यादा माल है। इससे माल पाक और दिल में नरमी पैदा होती है। ज़कात देने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और ज़कात देने वाले को उनका अजर अता फरमाते हैं। ज़्यादातर लोग रमज़ान में ज़कात अदा फरमाते हैं। ज़कात का मकसद ये है कि गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाए। इसके ही ज़रिए अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क कम होता है और इससे ही इंसान के इखलाक और किरदार में बेहतर आता है और इंसान सब्र व शुक्र की इबादत अपनाता है। कि ज़कात से ही बनता है अच्छा इंसान। इसी में छुपी है रब की पहचान। बाकी वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलहु व नतरुकु मान यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नस्हा व नफ़िदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक। बाकी वस्सलाम। ईमान मुफसल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबि व रुसुलि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बअदल मौत। बाकी बस। मेरा आज का मौजू है दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाकी बस। सोम कल में तमजी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है सूरह इखलास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद।
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم عشنا جزارس دنديدار سلاما سوزو نبي تاج دارس أجنا تزارس دنديدار تمنن تشريف دلقة مسرور أسد لزينا غمقة نور تمنن تشريف دلقة مسرور أسد لزينا غمقة نور قد قالوا عندي يدي نوري نوارس أشنا تغارس دنديدار قد قالوا عندي نوري نوارس أشنا تزارس دنديدار سلاما سوزو نبي تاج دارس أشنا تزارس دنديدار سلاما سوزو نبي تاج دارس أشنا